فلا اقسم، نہیں قسم ہے ایسے ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں۔ یہ لا جو ہے وہ مخاطب کے ذہن میں جو غلط عقیدہ یا غلط نظریہ بیٹھا ہوا ہے اس کی تردید کے لیے ہے۔ جو نظریہ اس نے پیش کیا ہے اس نظریے کی تردید کے لیے لا ہو گیا۔ لا نہیں، بلکہ قسم اٹھاتا ہوں ایسے ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں۔ وہ کیا بات تھی جو مخاطب کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی تردید مقصد ہے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ شیطان وحی لاتا ہے معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، شیطان کی یہ ساری کارستانی ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ ہے وہ چیز جس کی تردید مقصد ہے، جو شیطان کے بارے میں مشرکین مکہ نے ذہن بنایا ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی لاتا ہے وہ شیطان لاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ 7ویں نمبر پر صورت نازل ہوئی ہے، سورۃ التکویر، اور اس سورہ مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے جانے والا اعتراض کہ شاید کوئی شیطانی اثر ہو گیا ہے، شیطان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہو گیا ہے کہ آپ یہ کلام پڑھنے لگے ہیں۔ اور کاہنوں کے بارے میں لوگ دو طریقے سے غلط فہمی میں مبتلا ہوتے تھے۔ ایک یہ کہ کاہن لوگوں کو یہ بتاتے کہ جی فلاں ستارہ حرکت میں آ گیا ہے، فلاں ستارے نے سیدھی حرکت شروع کر دی ہے، فلاں ستارہ پیچھے کی طرف حرکت کرنے لگ گیا ہے۔ تو وہ ستاروں کی حرکت بتاتے تھے کہ یہ اس ستارے کی اس حرکت کی وجہ سے یہ تبدیلیاں آئیں گی۔ یہ لوگوں کے اندر وہ ڈراوے پھیلاتے تھے، اور لوگ کئی ایسے ہوتے تھے جو کسی مشکل میں پڑے ہوتے ہیں یا کوئی خوف ان پر طاری ہوتا ہے، کوئی ڈر ہوتا ہے ان کو پہلے سے، تو جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ستارہ ایسا حرکت کرنے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے تو وہ بھاگے بھاگے آتے ان کے پاس اور بتاتے اس کا کوئی حل، اس کا کوئی طریقہ۔ اب یہ شکار پھنس گیا ہے تو وہ اس کی خوب کھال ادھیڑتے اور خوب اس سے پیسے بٹورتے، اور ان کی موج لگ جاتی جب ایسا کوئی آدمی پھنس جاتا ان کے پاس۔ دوسرا یہ کہ وہ یہ بتاتے تھے کہ جنات جو ہے وہ مختلف جگہوں پر بیٹھتے ہیں ستاروں میں، اور وہ فرشتوں کی گفتگو سنتے ہیں اور وہ ہمیں آ کر بتاتے ہیں۔ تو کوئی آدمی اگر کسی مشکل میں ہوتا، کوئی اس کی پریشانی ہوتی، وہ آ کر ان کے ساتھ مشورہ کرتا تو یہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے، تھوڑی دیر کے لیے سر نیچے گرا لیتے، ایک جو ہے وہ ڈرامہ کرتے اس کے سامنے، اور اس کے بعد پھر بولتے، اور بولتے وقت ایسا ہی مسجع مکفّع کلام بولتے کہ جس کا یا تو کوئی معنی نہ ہوتا یا معنی تو ہوتا، لیکن وہ اس کو خود اپنی طرف سے بتاتے کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ تو ہمیں وہ جن نے فرشتوں سے پوچھ کر بتایا ہے تمہارا یہ مسئلہ اس طریقے سے حل ہوگا۔ یہ دو طریقوں سے لوگوں کو بے وقوف بناتے تھے وہ، جو ان کے دام میں پھنس جاتا پھر اس کی وہ خوب چمڑی ادھیڑتے۔ تو اب اللہ رب العزت نے یہاں ان کے اس بات کی تردید فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہو رہا ہے وہ کوئی اس طرح کا کلام نہیں ہے جس طرح کاہن لوگ بتاتے ہیں کہ جی جنات نے ہمیں آ کر بتایا ہے، بلکہ اس کا مبدأ اللہ رب العزت کی وحی ہے، اللہ رب العزت کا پیغام ہے جو انسانیت کے نام ہے۔ یہ وہ کاہنوں جیسا کلام نہیں ہے، یا یہ جنات کی باتیں نہیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں۔ فلا اقسم بالخنس، نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں۔ ستاروں کی ایک حرکت، جیسے وہ بتاتے تھے ستارہ پیچھے کی طرف حرکت کر رہا ہے، وہ ستارے اپنے اپنے مدار میں حرکت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی حرکت دن کو تو نظر نہیں آ رہی ہوتی، رات کو نظر آتی ہے، تو وہ اپنے مدار میں ان کی حرکت ہوتے ہوتے رات کے اوقات میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ریورس آ رہے ہیں، تو وہ تو اپنے ہی مدار میں چل رہے ہوتے ہیں،
ریورس آنا، واپس آنا، یعنی یہ ایک زوال کی علامت ہے نا، یہ ایک نقص ہے، ایک عیب ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کے تینوں عیب بتائے ہیں. ستاروں کو جو مصرف، متصرف یا مؤثر سمجھ رہے تھے نا انسانوں کی زندگی میں یا کائنات میں، انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا غروب، ان کا واپس آنا، ان کا ایک جگہ پہ رک جانا، ان کا بے نور ہو جانا، لازم بات ہے کہ یہ وہ چیزیں جو ان کے نقائص ہیں، جو ان کے عیوب ہیں، جو ان کی کمزوری بتا رہے ہیں. اگر یہ مؤثر ہوتے، اگر یہ متصرف ہوتے، اگر یہ با اختیار ہوتے تو یہ غروب نہ ہوتے. اگر یہ با اختیار ہوتے تو یہ بے نور نہ ہوتے، جیسے دن کو ان کی روشنی نہیں ہوتی. اگر یہ با اختیار ہوتے تو یہ ایک جگہ پہ رک نہ جاتے، بلکہ یہ ان کے اندر وہی خوبیاں ہوتی جو ایک مصرف، متصرف یا مؤثر کے اندر ہوتی ہیں، کہ کوئی کمی نہیں ہوتی بلکہ سارے کی سارے اس کے اعلیٰ اوصاف ہوتے ہیں. فلا اقسم بالخنس، نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے پیچھے ہٹنے کی. الجوار الکنس، الجوار جو چلنے والے ہیں، الکنس جو چھپ کے رہنے والے ہیں. تو جب چلتے ہیں تو رکتے بھی ہیں، اور جب چھپتے ہیں تو کبھی نظر بھی آتے ہیں. تو یہ ان کے عیب ہیں، یہ ان کے نقائص ہیں، یہ ان کے اندر کمیاں ہیں. ان کی طرف نظر رکھو. واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے. رات جو ہے اگر اس کو کوئی مؤثر سمجھتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ رات کی وجہ سے یہ کام اس طرح ہوا ہے، تو نہیں، بلکہ رات بھی ایسی ہوتی ہے کہ جس کو جانا پڑتا ہے، اور جانا اپنا تسلط ختم کرنا یہ کسی کی کمزوری ہوتی ہے. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. تو یہ ایک ایسا حال صبح کا بیان کیا، گویا کہ وہ دبی ہوئی تھی، وہ رات کے اندر دبی ہوئی تھی، اور اس نے بڑی مشکلوں سے ابھی سانس لینا شروع ہوئی. تو یہ بھی اس کی ایک کمزوری ہے. آپ اس کے طلوع کی طرف نظر کر رہے ہیں، آپ اس کی کمزوری کی طرف بھی نظر ڈالیں کہ وہ دبی ہوئی تھی، وہ اس کے اوپر کوئی اور چیز چھائی ہوئی تھی. یہ ساری کمزوریاں یہ بتا رہی ہیں کہ ستاروں کے اندر کوئی اثر نہیں ہے، ستارے خود مؤثر نہیں ہیں، ستارے خود متصرف نہیں ہیں، ستارے لوگوں کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈالتے. ستاروں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. کچھ ہونے سے پہلے وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے. ان کو کیا پتہ کہ یہ ہونے والا ہے، یا ان کے کرنے سے اس کائنات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. وہ تو خود اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں. جب انہیں رکنے کا حکم ہے تو رکتے ہیں، جب انہیں نظر آنے کا حکم ہے نظر آتے ہیں، جب انہیں روشنی ریفلیکٹ کرنے کا حکم ہے کرتے ہیں. جس وقت ان کی روشنی سورج کے مقابلے میں کم ہوتی ہے تو نہیں نظر آتے ہیں، اور جب جو ہے وہ رکنا ہوتا ہے رک جاتے ہیں، چلنا ہوتا ہے چلتے ہیں. جب صبح ہونی ہوتی ہے تو صبح ہوتی ہے، جب رات ہونا ہوتی ہے تو رات ہوتی ہے. یہ اس اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں اس میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آ رہا. اگر ان کے اپنے اثر سے ہوتا، ان کے اپنے کہنے سے ہوتا، ان کے اوپر کوئی سپریم نہ ہوتا جس کے حکم کی یہ پابند ہیں، تو یہ اپنی مرضی سے طلوع ہوتے، اپنی مرضی سے غروب ہوتے، کوئی ان کی ٹائمنگ کی پابندی نہ ہوتی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ستاروں کے اندر سے جو لوگ بتاتے ہیں کہ اس کی حرکت کا یہ اثر ہے، جھوٹ بولتے ہیں. جو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ستاروں میں بیٹھ کر فرشتوں کی باتیں سن کر جنات نے ہمیں بتایا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ جھوٹوں پر ابھی تک اعتبار کر کے ان کی باتوں کو مانتے رہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سچ کہہ رہے ہیں ان کی بات میں شک کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ان ساری چیزوں کو بطور گواہ پیش کر کے فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچا کلام ہے، درست کلام ہے. آگے اس کلام کی اوصاف اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. اللہ رب ہمیں سچ کو سچ سمجھ کر مان لینے کی توفیق عطا فرمائے.